بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید سطر سطر میں اور بین السطور ملتا ہے ذوق بیدار کو کہتے سنا کہ اے آصف ذوق بیدار کو کہتے سنا کہ اے آصف وقف وقف پہ یہاں جلوہ طور ملتا ہے آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جان محفل محسن اہل سنت پیکر سوز و گداز حضرت حافظ
محمد صابر علی صاحب زید مجدہ، فاضل محتشم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ شیرازی صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس گلشن کو مزید بہاریں عطا فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، جن بچیوں نے قرآن مجید کی دولت کو محفوظ کیا ہے، رب ذوالجلال انہیں یہ امانت محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا ہے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نبی کو رب ذوالجلال نے معجزہ دیا، جس معجزہ کو دیکھ کر بشر نے ان کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، رب ذوالجلال نے جو مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا وہ وحی ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات عالی شان ہیں، مگر جو شان رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزہ کو عطا کی ہے وہ تمام معجزات میں سے ایک انفرادی مقام کی حامل ہے۔ کچھ معجزات وہ ہوتے ہیں جن کو حسی معجزات کہا جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو یہ حسی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کے سانپ ہڑپ کرنے لگا، یہ حسی معجزہ تھا۔ حسی معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو حواس خمسہ سے پہچانا جائے۔ حسی معجزہ سمجھ جلد آتا ہے، مگر جب تک حس کے سامنے ہو معجزہ ہوتا ہے، اور جب حس سے غائب ہو جائے تو پھر صرف خبر رہ جاتی ہے، اس کا اعجاز ختم ہوتا ہے۔ لیکن جو عقلی معجزہ ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہو پھر بھی معجزہ ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو پھر بھی معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو معجزات دیے وہ معجزات حسی تھے۔ جب لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھا تو اس معجزے سے متاثر ہونے کے لیے کسی لمبے چوڑے کورس کی ضرورت نہیں تھی، دیکھتے ہی لوگ متاثر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپوں کو ہڑپ کرتے دیکھا تو اس سے فوراً لوگ متاثر ہوئے، مگر آج عصائے کلیم علیہ السلام معجزہ نہیں، معجزے کی خبر ہے۔ آج حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ ہمارے سامنے بحیثیت معجزہ موجود نہیں، اس کی خبر باقی رہ گئی، مگر قرآن مجید کل بھی معجزہ تھا، قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ رب ذوالجلال نے جن کو انبیاء بنایا اور دروازہ نبوت کا بند نہیں ہوا تھا، ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا، رب ذوالجلال نے ان کو معجزہ بھی وقتی عطا کیا، اور جس ذات کو خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ حسی معجزہ، حس کے سامنے ہے معجزہ، پھر خبر رہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہزاروں حسی معجزے،
اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اتنے معجزات جن کی بنیاد پہ آگے تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وحی اوحی اللہ الیہ، وہ وحی ہے جو رب ذوالجلال نے مجھ پہ نازل کی ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی ہے وہ وحی ضرور ہے مگر معجز نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحائف اللہ کا کلام ہیں مگر معجز نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو کلام الہی بھی ہے، میرے نبی کا معجزہ بھی ہے۔ یہ فرق ہے۔ معجز وہ کلام ہے جو لوگوں کو عاجز کر دے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج کیا ہے تو صرف قرآن نے کیا ہے۔ تورات کا یہ چیلنج نہیں ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو میری آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ۔ زبور کا یہ چیلنج نہیں ہے کہ تمہیں شک ہے تو میری آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ۔ انجیل کا، صحائف کا یہ چیلنج نہیں ہے۔ یقیناً وہ کلام الہی ہیں، ان کی صداقت طے شدہ ہے۔ تحریف سے پہلے جو ان میں شک کرے اس کا بھی ایمان برقرار نہیں رہتا۔ لیکن اعجاز والی شان جو رب ذوالجلال نے دی ہے تو صرف قرآن کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہ چیلنج آج بھی ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو میری آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ۔ تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے جن کو نبوت ہمیشہ کی عطا کی ہے ان کو معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن میرے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ اعلان کر دیا کہ کسی کو شک ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قریش مکہ کو کہہ دیا تم اپنے شہداء بھی بلا لو، جو مددگار ہیں ان کو بلا لو۔ سورت رہی، آیت بھی بنانے کے وہ قابل نہیں تھے۔ اب یہ جو ان کنتم صادقین کا چیلنج تھا، اس میں کس انداز میں ان کو جھنجھوڑ دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید چیلنج تو قرآن نے کیا تھا، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی تھی۔ چیلنج تو قرآن نے کیا تھا، وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ ہم چیلنج کا جواب دیں۔ اگر ضروری سمجھتے تو شاید بنا کے لے آتے۔ اگر کسی کو یہ خیال آئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے معاملہ ہی ختم کر دیا کہ صرف تم نے قریش مکہ ایک صورت بنانی ہے، اس کے بعد جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم تمہیں سچا مان لیں گے، قرآن تمہیں سچا قرار دے دے گا۔ پھر نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ بیویاں بیوہ ہوں گی، نہ بچے یتیم ہوں گے، نہ تمہاری لاشیں تڑپیں گی، نہ تمہارا خون نکلے گا۔ اب جس وقت دو رستے تھے، قرآن مجید نے ان کو اس طرح متوجہ کر دیا، یا صورت بنا کے لاؤ یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا صورت بنا کے لے آؤ یا پھر بچے یتیم کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے 4 لائنیں لکھنا آسان ہے اور اپنے لاشیں تڑپانا مشکل ہے۔ جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے آسانی اس میں ہے کہ ایک صفحہ لکھ کے لے آئے، 4 لائنیں 3 لائنیں لکھ کے لے آئے۔ قلم چلانا آسان ہے، سینے میں نیزے کھانا مشکل ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ تم صورت بناتے ہو تو نیزے نہیں لگیں گے تمہیں، تلواروں سے تمہارے سر نہیں کٹیں گے، پھر تو تمہیں سچا مان لیا جائے گا۔ ان سے جس وقت صورت نہ بن سکی، یہ کام انہیں جنگوں کے مقابلے میں مشکل لگا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اس قرآن کی صورت جیسی صورت بنا کے نہیں لا سکتے۔ وہ جن کے لاشیں بدر میں تڑپتے رہے، جن کے ٹکڑے مختلف جنگوں کے اندر ہر طرف پھیلتے رہے، ان کا راہ جنگ و جدل کو اپنانا، اپنی بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کروانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے قرآن کی مثل بن ہی نہیں سکی۔
اگر بن سکتی ہوتی تو ضرور مشکل رستے پہ پڑھنے کے مقابلے میں آسان رستے کا انتخاب کر لیتے، چند سطریں لکھ کے لے آتے، چونکہ ان سے بن ہی نہیں سکا اس واسطے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کی صداقت کل بھی گونج رہی تھی، قرآن کی صداقت آج بھی گونج رہی ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ معجزہ بیان کیا تو اس کا رزلٹ بھی بیان کیا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، فرمایا جب میرے معجزے جیسا کسی نبی کا معجزہ نہیں تو پھر فرمایا میرے غلاموں جتنے کسی کے غلام نہیں ہوں گے۔ ارجو مجھے امید ہے، اور نبی علیہ السلام کی امید بمقام یقین ہے، مجھے امید ہے، کس چیز کی امید ہے؟ ان اکون اکثرہم تابعا، ہم سے تمام انبیاء علیہ السلام مراد ہیں۔ فرمایا چونکہ میرا معجزہ ہمیشہ چمکے گا، کبھی بھی مرجھائے گا نہیں، کبھی بھی باسی نہیں ہوگا، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ میں جب تک لوگوں کے سامنے ہوں پھر بھی لوگ میرا کلمہ پڑھیں گے۔ میں اپنے گنبد خضرا میں روضہ پاک میں چلا گیا، لوگ پھر بھی کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ بھی میری غلامی پر فخر کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ پورا قیامت تک میرا قرآن ان کو میرا در دکھاتا رہے گا۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، یہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مجھے امید ہے جتنے میرے پیروکار ہوں گے اتنے کسی نبی کے پیروکار نہیں ہوں گے، جتنے مجھے ماننے والے ہوں گے اتنے کسی کے ماننے والے نہیں ہوں گے، اس واسطے کہ ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے اندر میرا معجزہ مسکراتا رہے گا، اس کی خوشبو لوگوں کے دماغوں کو معطر کرتی رہے گی۔ کیا صداقت ہے میرے نبی علیہ السلام کے جملوں میں، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج ہم سب جو نور ایمان کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں تو یہ کمال ہے قرآن مجید کا کہ ہم نے دور صحابہ نہیں پایا، ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا، ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیض یہ ہے، ان کے قلب پر نور پر اترنے والا قرآن اس قدر فیض بانٹ رہا ہے۔ آج بھی 1.5 ارب انسانوں کے دل جس نور سے چمک رہے ہیں وہ نور قرآن مجید کا نور ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کا گزٹ سامنے رکھ کے وہ اعلان بھی اپنے صحابہ میں کر دیا، فی الجنتی 120 صفا، جنت میں کل 120 صفیں ہوں گے، ہر صف میں کروڑوں لوگ ہوں گے لیکن کل صفیں 120۔ جنت چھپی ہوئی چیز ہے، اور جو چھپی ہوئی چیز کی خبر ہے یہ خبر غیب ہے، اور جو غیب بتائیں وہ غیب دان نبی ہوتے ہیں۔ جنت چھپی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو چھپایا ہے، ایمان بالغیب کی شان رکھی ہے تاکہ لوگ چھپی ہوئی چیز کو مانیں میرے کہنے پر، میرے نبی علیہ السلام کے کہنے پر، تو ان کو اجر ملے۔ جنت چھپی ہوئی ہے، ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ وہاں معاملات کیا ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کی خبریں نہیں بعد کی خبریں بھی دے دی ہیں۔ مثل جنت 120 صفا، سند صحیح سے ثابت ہے جنت میں کل 120 صفیں ہیں، ان میں میرے غلاموں کی کتنی ہیں؟ فرمانے لگے 80 منہا من امتی، 120 میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہیں۔ 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں۔ پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا انداز تبلیغ بڑا ہی مؤثر تھا، اللہ نے ان کو بڑی شانیں دیں، ان کا کلمہ سوز سینوں میں اترتا گیا، ان کے چہروں کی روشنی سے دلوں کے زنگ اترتے گئے، انہوں نے جو درس توحید کائنات کو پڑھایا وہ بڑا مؤثر درس توحید تھا،
مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ سوز کی بات کیا ہے، آپ کے انداز تبلیغ کی تاثیر کیا ہے، آپ کے چہرے کی تجلی کا انداز کیا ہے، اور آپ کے قرآن کے انوار و تجلیات کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن لوگوں کے دل دھوئے، ان کی تعداد مجموعی طور پر جنت کی 1/3 آبادی بنے گی، اور جنت کا 2/3 ایریا جو آبادی پورا کرے گی، ان کے گلے میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا موجود ہوگا۔ سمانون منہا من امتی، 80 ان میں 80 صفیں میرے غلاموں کی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں قرآن مجید پڑھایا، وہ اتنا یاد کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، ان سے ہم تک پہنچا۔ آج اس مجمع میں نزول قرآن کے بعد اگرچہ 14 صدیوں سے زائد وقت گزر چکا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے، سب سے جو جاہل سمجھو مجمع کے اندر، سب سے ان پڑھ جسے جانو، اس کے دل میں بھی ایک ایسی روشنی موجود ہے جو تمہیں پہلی امتوں میں ایسا کوئی انداز نظر نہیں آئے گا۔ وہاں تو بالمشافہ ملاقات ہوتی تھی، لوگوں کی اپنے انبیاء علیہ السلام سے سیکھتے تھے، کچھ یاد رکھتے تھے، کچھ بھول جاتے تھے، معاملہ ایسا ہوتا رہا۔ مگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن دیا اور اس کی تاثیر اور انداز کو جو بیان کیا، آج کے مجمع کا ہر انسان اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، ای الخلق اعجاب ایمانا، صحابہ یہ تو بتاؤ کہ سب سے زیادہ تعجب کس مخلوق کے ایمان پر ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے 3 جواب دیے۔ صحابہ نے کہا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب غلط، وہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ رب کو مانے تو تعجب کس چیز کا ہے؟ ایک ہوتا ہے افضل ہونا، ایک ہوتا ہے باعث تعجب ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تعجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے، ادراک امر خافی یا سببہ، اس امر کو پہچاننا جس کا سبب پوشیدہ ہے، یہ تعجب ہوتا ہے۔ آپ تعجب روزانہ کرتے ہیں، اور یہ علم ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، صرف اصطلاح کی خبر نہیں ہوتی۔ تعجب کی کیفیت تمہیں لاحق ہوتی ہے۔ اب وہ وضو خانے میں ٹوٹی سے جو پانی نکل رہا ہے، آپ کو کبھی تعجب نہیں آ کہ پانی نکل رہا ہے، اور اس سٹینڈ سے اب اگر یہاں فہار جاری ہو جائے آپ کو تعجب ہوگا۔ وضو خانے والے پانی پہ تعجب نہیں، یہاں سے اب نکلے تو تعجب ہے، کیوں؟ اس کا سبب معلوم ہے، اور اگر یہاں سے نکلے تو سبب معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے پانی آ گیا۔ تو پوچھا گیا تھا کہ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا فرشتوں کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعجب کس چیز کا ہے؟ وہ رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا قریب رہتے ہیں، وہ رب کو مانے تو تعجب کس چیز کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے سینے پہ وحی اترتی ہے، وہ رب کو مانتے ہیں، تو تعجب کس چیز کا ہے؟ افضل ہونا اور ہے، باعث تعجب ہونا اور ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تیسرا جواب دیا، کہا اصحابو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ نہ برادری دیکھی، نہ زمانے کی ہوا دیکھی، سب کچھ چھوڑ کے یہ نعرے لگاتے رہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 موند مل جائے تو سستی ہے۔ اتنا وفا کے ساتھ
अस्हाबुक, कहने लगे तुम्हारे सहाबा का ईमान बड़ा बाइस ताज्जुब है, इन्होंने हर चीज छोड़ दी, तुम्हारे नारे लगाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबा ये जवाब भी दुरुस्त नहीं। मतलब क्या था? फरमाया मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे देख के तुमने माना, ताज्जुब किस चीज का है? मैं जो तुम्हारे सामने, जिस वक्त कुरैश मक्का ने पूछा था कि रब एक है, इसकी दलील क्या है, और तुम उसके नबी हो तो दलील क्या है, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कुरान है आयत में जो महबूब का फरमान था, तुम्हारी अकल सलामत है, मुझको देख के भी फिर दलीलें मांगते हो? अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं? फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, मैं कहीं बाहर से आके तो ऐलान नबूवत नहीं कर बैठा, मेरे तो 40 साल तुम्हारे माहौल में गुजरे हैं। ये 40 साल दलील हैं इस बात की कि रब एक है और मैं रब का रसूल हूं। 40 साल का हर साल देखो, हर साल का हर महीना देखो, हर महीने का हर हफ्ता देखो, हर हफ्ते का हर दिन देखो, हर दिन का हर घंटा देखो, हर घंटे का हर मिनट देखो, हर मिनट का हर सेकंड देख लो। अगर 40 साल में एक सेकंड भी मेरी जुबान से झूठ नहीं निकला तो फिर ये आज भी सच बोल रही है। रब एक है, क्यों एक है? कि मैं कह रहा हूं कि एक है। इस वास्ते रब ने कहा था कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप ये कहें कि वो अल्लाह है, वो एक है। चूंकि तुम्हारा किरदार ये मान चुके हैं, तुम इनके सामने हो, तुम्हें घर में बैठ के भी सादिक अमीन कहते हैं। इन्हें दिखाए बगैर अगर रब मनवाया जा सकता है तो नबी तुम्हारी जुबान से मनवाया जा सकता है। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम ये फरमाओ इनको कि वो अल्लाह है, वो एक है। तो इस वास्ते दलील देते वक्त हालांकि अंदाज जो है वो नरम होता है, तो सरकार ने अंदाज नरम भी रखा और साथ झंझोड़ भी दिया। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं है, शर्म नहीं आई मुझसे दलील मांगते हुए? मेरा चेहरा तुम्हारे सामने है, मेरी विलादत तुम्हारे सामने, मेरा हसीन बचपन तुम्हारा सामने, मेरी उभरती मुकद्दस जवानी तुम्हारे सामने, सब कुछ देख के फिर दलीलें मांगते हो। पर मेरा कहना ये इस बात की दलील है कि खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूं। क्या सदाकत है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के लहजे में। बुखारी शरीफ में है, जब मीटिंग बुला ली, कुरैश मक्का के सरदार आ गए, फरमाया अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ से पीछे लश्कर आ गया है तो क्या तुम हल अंतुम मुसद्दिक़िया, क्या मेरी तस्दीक करोगे? तो सब ने बयक जुबान कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आज तक तुम्हारी जुबान से सिवाय सच के कुछ नहीं सुना। अगर आप ये कहें कि लश्कर आ गया, हम देखे बगैर मानेंगे? फरमाया जब लश्कर मानते हो तो मेरे रब को भी मान जाओ। इस वास्ते सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जब कहा कि ताज्जुब सहाबा के ईमान पर है, फरमाया किस चीज का ताज्जुब है? मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे तुमने देखा, रब को तुमने माना, ताज्जुब किस चीज का है? अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ है, हजरत अबू राफे रदी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, वो कहते हैं बाअसानी कुरैशुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश ने भेजा था, मैं कट्टर मुशरिक था, मुशरिकों का गुलाम था, मैं तो संदेशे देना आया था, मैं कोई मानने नहीं आया था। कहते लम्मा रईतहु, जब पहली निगाह उनके चेहरे पे पड़ी, लम्मा रईतहु, ये नहीं कि मैंने कुरान का दर्स सुना, मैंने हदीस का बयान सुना, मैंने पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा, मैंने सूरज को पलटते देखा, मैंने चांद को टुकड़े होते देखा, अगरचे ये सब कुछ वहां होता था, लेकिन अबू राफे कहते हैं लम्मा रईतहु, जो ही मैं रुखे पर नूर देखता गया, उल्किया फी क़ल्बी अल इस्लाम, आंखें उनका दीदार कर रही थी, दिल उनका कलमा पढ़ रहा था। कहते हैं वल्लाहि ला अर्जु इलैहिम अबदा, खुदा की कसम मैं तो लौट के नहीं जाऊंगा, तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तो हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ चेहरा देखा है तो दिल गवाही देता है कि ये रब के रसूल हैं। इस वास्ते महबूब अलैहिस्सलाम कहने लगे जब मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे मानने पर ताज्जुब किस चीज का है?
کہ تم میری زیارت بھی کرتے ہو، میری باتیں بھی سنتے ہو، چہرہ پر نور کو دیکھ کے جٹلا پھر کون سکے گا؟ صرف حاسد، ہٹ دھرم اور ضدی کوئی ہو، ورنہ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا، آواز جیسے نغمائے فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا پیکر ہے، جس نے دیکھا کلمہ پڑھ گئے۔ عبداللہ بن سلام کا تذکرہ جامع ترمذی میں موجود ہے، یہودی تھے، یہودیوں کے مناظر تھے، کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت لما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، کہنے لگے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے، میں یہودی تھا، میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، قادمہ جب آ گئے میں گیا چلو دیکھ تو آؤں، بعد میں مناظرہ بھی کرنا ہے، وہ بولتے کیسے ہیں، انداز کیا ہے، کہنے لگے جئت لما تبینت وجهه، جب میں نے آنکھ بھر کے چہرہ دیکھا، عرفت تو مجھے یقین ہو گیا، ان وجهه ليس بوجه كذاب، اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا تعجب صحابہ کے ایمان پر ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارے ایمان پر کس چیز کا تعجب ہے؟ حالانکہ فضیلت دیکھو تو ابن ماجہ میں یہ لفظ موجود ہے، لمنام احد ساعتن خیر من عمل احدکم عمرہ، اے بعد والو تم ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو، اور صحابی کا جہاد، صحابی کی تبلیغ، ان کی وفا کے سفر وہ تو علیحدہ رہ گئے، ان کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں رکھو، ان کا نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنی شان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بات تو تعجب کی تھی، تعجب کس کے ایمان پر ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے ایمان پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب غلط، تو صحابہ کہنے لگے محبوب پھر خود ہی بتا دو، آج ان کی یاد میں بیٹھ کر ان کا ذکر سننے والوں ہمارے کروڑوں جلسے اس ایک گھڑی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ محبوب علیہ السلام نے جب فرمایا تھا الذین جاؤوا من بعدی، صحابہ تعجب تو ان کے ایمان پر ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے پھر بھی کلمہ میرا ہی پڑھیں گے۔ اب یہ بات جو بہت قابل غور ہے، جس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی دلیل پیش کی، کیوں تعجب ہے؟ فرمایا نہ ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، نہ انہوں نے مجھ پہ اترتا قرآن دیکھا، نہ جبریل کو آتے دیکھا، نہ مجھے سناتے دیکھا، شان کیا ہوگی؟ صدیوں بعد بھی جب ان کے پاس قرآن کتابی شکل میں پہنچے گا، وہ نخرے نہیں کریں گے کہ اب فرشتہ آئے تو پھر مانتے ہیں، اب نبی سنائے تو پھر مانتے ہیں، کہیں گے صحابہ کمال ہے میرے غلاموں کا، وہ کوئی تقاضا نہیں کریں گے، قرآن چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر اس سے پوچھو کہ تم جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، تم نے نہ وہ محفل پائی جہاں اترا تھا، نہ تمہاری ملاقات ان سے ہوئی جن کے سامنے اترا تھا، اس کے باوجود جو گھر میں قرآن پڑھا ہے، جو اردو بازار لاہور کا چھپا ہوا ہے، کیا آج تک کبھی شک گزرا کہ پتہ نہیں کس نے چھاپ کے بھیج دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے سینے پہ اترا بھی تھا یا نہیں اترا تھا، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ریڑی لگانے والا، کھیت میں چارہ کاٹنے والا انسان یہ مومن یقین رکھتا ہے کہ 100% سے بڑھ کے مجھے یقین ہے کہ جو میرے گھر میں قرآن ہے یہ وہی ہے جو میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ دیکھو نا، بلا وجہ یہ امت امتوں کی سردار نہیں ہے، اس نے کام سرداروں والے کیے ہیں۔ دکھاؤ تاریخ امم میں کوئی ایسی امت جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد 1 صدی بھی ایسا ایمان رکھا ہو۔ 14 صدیاں تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج کے مومن کے دل میں جو یہ ایمان ہے
کبھی خیال نہیں گزرا شک کا، یقین ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوا تھا۔ یہ ہے باعث تعجب، سرکار نے سب کا سینہ اس وقت دیکھ لیا تھا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ، سینے سامنے تھے قیامت تک کے لوگوں کے۔ سرکار دیکھ کے صحابہ کو بتا رہے تھے بڑے عظیم لوگ ہیں، اگرچہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے مگر پل پلے نہیں بڑے پکے ہوں گے، قیامت تک کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یوں مانیں گے۔ پہلی امتیں نبیوں کے بالمشافہ ماننے سے نخرے کرتی تھیں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ارین اللہ جہرا، ہمیں رب سامنے دکھاؤ پھر مانیں۔ تم کہتے پھر ہم کیوں مانیں، رب دکھاؤ تو پھر مانیں۔ کردار ہے صحابہ کا، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، کلمہ خدا پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہاں بھی اتنا مقام ملا، لیکن بعد والوں ہم کچھ نہ سہی، نہ غوث نہ قطب نہ ولی، ہم سادہ سے مسلمان، مگر رب کعبہ کی قسم ہے ایک ڈگری تم سب کے پاس ہے، فضل خدا رہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے ہمیں ڈبل ایمان بالغیب عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کو بغیر دیکھے مانا، مگر محبوب کو تو دیکھا اور مانا۔ اے بھوپال والا میں اکٹھے ہونے والے عاشقوں، جنہیں دیکھ کے رب کو ماننا تھا، ہم نے تو انہیں بھی بغیر دیکھے مانا ہے۔ آج کا مسلمان کون ہے اس کا مقابلہ کرے پہلی امتوں میں؟ کون ہے جو اس بنیاد پر اس کے برابر لایا جا سکے؟ ہمیں احساس ہے اپنے زوال کا، ہمیں احساس ہے امت کے اندر جو اب تری آئی ہے، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ کمزوری بڑی آ گئی، لیکن خدا کی قسم آج اس گہ گزرے زمانے کے اندر بھی آج کا امتی جو مقام رکھتا ہے اور ایمان بالقرآن اور اس کے لحاظ سے جو روشنی رکھتا ہے، یہ وہ اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کو سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کی شکل میں جو ہمیں فیض دیا، ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ہمیں یاد کر کے کہا بعد میں آئیں گے کلمہ پھر بھی میرا پڑھیں گے، دلیل کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی، قرآن یہی مانیں گے، مگر اتنا یقین ہوگا مجھے بھی نہیں دیکھیں گے، جبریل بھی نہیں بھی دیکھیں گے، صحابہ تمہیں بھی نہیں دیکھیں گے، بہت سے ایسے بھی ہوں گے تابعین کے بعد والے کہ وہ جو ہی قرآن پہنچے گا قرآن سینے سے لگائیں گے، اسے مانیں گے۔ یہ ہے شان جو رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں۔ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد جو بڑی وادی تھی اس کے حصے میں زیادہ پانی ہے، جو چھوٹی اس کے پاس تھوڑا پانی ہے، جو نالی ہے اس کا تھوڑا ہے، جو سمندر دریا اس کا زیادہ ہے۔ تو قرآن برسنے پہ آیا تو ہر طرف برس گیا۔ اس آیا کریمہ میں جو لفظ ماء ہے جس کا معنی ہم پانی کرتے ہیں، مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس آیا کریمہ میں لفظ ماء جو ہے اس سے مراد وہ پانی نہیں جو بادلوں سے برس کے زمینوں کو سیراب کرتا ہے، کہتے ہیں وہ پانی ہے جو مدینہ سے برس کے سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، خود اپنا علم، اپنی ہدایت جو تھی اپنے لفظوں میں بیان کی۔ شاعر کا تخیل اور ہے، ادیب کی نزاکت اور ہے، مگر نبوت کی زبان اور ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ به من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب اردا، مجھے میرے رب نے جو علم دیا اور جو ہدایت دی، بتاؤں اس کی مثال کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کمثل الغیث، میرا علم قطرہ نہیں، میرا علم تو بارش ہے۔ بارش
قطرہ کے مقابلے میں بارش میں ویسے وسعت ہوتی ہے. تم مثال دیتے کہ تو یہ قطرہ نہیں یہ تو بارش. اب بارش کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ بارش ہے جو بوندا بادی تو ہوتی ہے مگر پیاس نہیں بجھتی. دوسری وہ ہے جو برستی ہے تو موسلادھار برستی. تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرا علم وہ نہیں جو بوندا باندی ہو, میرا علم تو موسلادھار برسنے والی بارش ہے. کماثل الغیث الکثیر, غیث کے ساتھ کثیر کی قید لگائی. اب جو موسلادھار برستی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو ایک شہر میں تو موسلادھار برس گئی, ہر طرف پانی پانی جل تھل ہو گیا, اور دوسرا شہر خشک رہ گیا. ایک ملک میں ہو گئی دوسرا ملک خشک رہ گیا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ بارش نہیں کہ جو ایک ملک میں ہو جائے دوسرا خشک رہ جائے. اصاب ارتا 12 ربیع الاول شریف کو جو ابر کرم برسا ہے اس نے کائنات کا چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا. شرق پہ بھی برسا ہے, غرب پہ بھی, شمال پہ بھی, جنوب پہ بھی, عرب پہ بھی, عجم پہ بھی, بادشاہ کے کاشانے پر بھی, فقیر کے ڈیرے پر بھی برسا ہے. اس نے برسنے میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی. یہ اپنا اپنا حصہ ہے. ہو سکتا ہے حاکم وقت کا بیٹا جاہل رہ جائے اور کسی کٹیا سے کوئی غزالی نکل آئے. اصحاب اردا, پوری زمین تک میرا بارش برسات پہنچی ہے, میری بارش پہنچی ہے. اس جملے سے ایک عقیدے کی بھی وضاحت ہوتی چلی گئی. آج کچھ لوگوں نے ترازو پکڑ لیے علوم نبوت کو تولنے کے لیے. کوئی کہنے لگا دین کا تو جانتے ہیں دنیا کا نہیں جانتے. کوئی کہنے لگا ظاہر کا تو جانتے ہیں معاذ باطن کا نہیں جانتے. کوئی کہتا ہے نماز روزے کا تو جانتے ہیں علوم غیوب یا نہیں جانتے. تو میں صرف اس مثال کے ذریعے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تمہارے اس دیہات میں, اس قصبے میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے ہے کسی کی طاقت کہ اس کے قطروں کو گن سکے؟ تو جو ایک گاؤں میں گھنٹہ برسے اس کے قطرے کوئی نہیں گن سکتا, تو جو سارے جہانوں میں ہر وقت برسے اس کے قطرے کون گنے یار؟ یہ تو خود ہمارے نبی علیہ السلام نے خود مثال بیان کی. اصحاب اردا, فرمایا کبھی بھی عجم والے شکایت نہیں کریں گے کہ عربوں کے نبی تھے انہیں نواز گئے ہم رہ گئے. اصحاب اردا, پوری کائنات پر میرا ابر کرم برسنے والا ہے. ہاں فرما آگے دلوں کی زمینوں کی قسمیں اپنی اپنی ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زمینوں کی 3 قسمیں بیان کی. کانت منہا طائفہ طیبہ فقبلت الماء فانبتت الکلا والعشب الکثیر. یہ الفاظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے. میں اس لیے ٹیکسٹ تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک بھی نہ رہے اور تاکہ محبوب کے لفظوں کی خوشبو سے ماحول بھی معطر رہے. یہ بھی اس امت کی شان ہے, صرف اس امت کی شان ہے. باقی امتوں سے تو اپنے کتابوں کے لفظ, یہ بھی اس امت کی شان ہے, صرف اس امت کی شان ہے. باقی امتوں سے تو اپنے کتابوں کے لفظ بھی محفوظ نہ رہے, کتاب بھی محفوظ نہ رکھ سکے, اپنے انبیاء کے خطاب کہاں محفوظ رکھیں گے؟ اس امت نے کتاب کو بھی محفوظ رکھا, نبی علیہ السلام کے ہر خطاب کو بھی محفوظ رکھا. اور صرف علوم حدیث میں 65 علوم اس امت نے اپنی ذہانت سے بنائے. سینکڑوں جلد کتابیں لکھ کر راوی کی بات, مروی کی بات, سند کی بات, اسناد کی بات, جرح و تعدیل کی بات, 65 علوم کا پہرا لگایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج صدیوں کے بعد بھی اگر کسی کا شوق ہو کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کا خالص جملہ سننا ہے تو امت کے پاس آج ہزاروں کی تعداد میں وہ حدیثیں اس پہرے میں محفوظ ہیں کہ جن میں کوئی ملاوٹ نہیں. سنو گے تو ابھی صفہ کی ہوا آنا شروع ہو جائے گی. کتاب بھی محفوظ, خطاب بھی محفوظ, پھر لفظ قرآن بھی محفوظ, قرآن کا معنی بھی محفوظ. قرآن کے لفظ پڑھنے کے لیے تجوید اس امت کی ہے. دکھاؤ یہودیوں کی تجوید کہاں ہے, عیسائیوں کی تجوید کہاں ہے. اس امت میں صرف و نحو اور گرامر ہے, وہ دکھائیں. ان کی کتاب پڑھنے والی ان کی گرامر کہاں ہے.
اس امت نے لفظ نہیں معنی میں غوطہ لگا کے ایک ایک آیت سے ہزار ہزار مسئلے حل کیے. جیورسپروڈنس فقہت اس امت کی ہے. دکھاؤ یہودیوں کی کہاں فقہ ہے, کہاں اصول فقہ ہے, کہاں اصول حدیث ہے. تو پتہ چلا رب نے ازل سے چن کے انہیں قرآن دیا جو امین بھی چوٹی کے تھے, ذہین بھی چوٹی کے تھے. صدیاں گزر گئی, آج تک وہ کتاب محفوظ ہے اور آگے زمینیں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ظاہری زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے, ایک میرا زمین ہے, دوسری چٹگل پتھریلی زمین ہے, اور تیسری سیم زدہ زمین ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ دل میرا زمین والے, ان کی علامت کیا ہے, وہ کرتے کیا ہیں؟ لَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ, زرخیز زمین کچھ دلوں کی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ قابلۃ الماء, وہ پانی کو جذب کرتے ہیں. جب بارش برس رہی ہے تو وہ جذب کرتے جا رہے ہیں, آگے پیچھے نہیں جانے دیتے, اندر جذب کرتا ہے وہ طائفہ. تو پھر فرما رب نے ان کو شان اتنی دی ہوئی ہے, جذب کرتے ہیں تو H2O فارمولا تھا, جذب کر کے واپس لوٹائیں تو وہی پانی انگور میں ہے, وہی کھجور میں ہے, وہی خربوز میں ہے, وہی تربوز میں ہے, وہی سبزی میں ہے, وہی جڑی بوٹی میں ہے. ہزاروں روپ ملے, ہزاروں ذائقے ملے, ہزاروں خواص ملے, اس میں وٹامنز آ گئے. یہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ظاہری بارش جو برسی تھی ظاہری زمین نے اس کو جذب کیا. جذب کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. پر میں ایسے ہی ایک میرے دل سے برسنے والی بارش ہے جو امت کے دلوں پہ برستی ہے. کچھ امتیوں کے سینے میرا زمین جیسے ہوتے ہیں, وہ جذب کرتے ہیں میرے قرآن کو. جذب ہو رہا ہوتا ہے تو سمپل قرآن ہوتا ہے, بہر نکل رہا ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے سے 3 لاکھ مسائل کا روپ اختیار کر چکا ہوتا ہے. یہ میرا سینہ, میرا زمین. قابلۃ الماء فانبتت القلع والعشب الكثير, ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کے پھر اس کو باہر پیش کرتی ہے. کچھ لوگوں کو آج تشویش ہے یہ فقہ کہاں سے آ گئی, کہتے ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا وہ پانی جو آسمان سے اترا تھا کون انکار کرے گا, وہی مالٹے میں ہے, وہی خربوز میں ہے, وہی تربوز میں ہے. ہاں شان ہے اس زمین کی جس کو رب نے قدرت بخشی اور اس نے تربیت کی ہے. ایسے ہی فقہ حنفی کوئی دوسری چیز کا نام نہیں, وہی قرآن کا پانی تھا, صرف دل زرخیز تھا میرے امام کا جس نے 3 لاکھ مسائل حل کر کے اسی قرآن کی امت کے سامنے پیش فرما دیے. آسمان سے اترنے والا پانی نص قطعی ہے نا, فاخرجنا بھی, اللہ کہتا ہے جو آسمان سے اترا اسی سے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو ایسے ہی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے دل پر برسات وحی کی ہے اس سے آگے سینوں پر ہے. جو مجتہد کا سینہ ہے وہ پانی کو جذب کر لیتا ہے. دیکھتے دیکھتے کہیں فقہ امام ابی حنیفہ ہے اور کہیں فتاوی رضویہ کا روح سامنے آ رہا ہے. دوسرے نمبر پر سینہ کیسا ہے؟ فرمایا امسکت الماء, وہ پانی جذب نہیں کرتا لیکن پانی بہنے بھی نہیں دیتا, وہ روک لیتا. دامنے کو میں تالاب بن جاتا ہے, جھیل بن جاتی ہے. اور پھر فرمایا یہ بھی بڑا مفید سینہ ہے, یہ زمین بھی اچھی ہے. جو مجتہد نہیں ہے, مقام اجتہاد تک نہیں پہنچ سکا, مگر جو کچھ جزیات ہیں اور مجتہدات ہیں اس نے اپنے سینے میں جمع کر لی ہیں. یہ ایک مفتی کا سینہ, ایک فقیہ کا سینہ ہے. یہ عالم دین ہے جس نے بڑی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی, پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. اس نے ایک حوض بنا لیا اپنے دل میں. لوگ آتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ یہ حوض ہے. سرکار فرماتے ہیں شاربو وسقوا وزرعوا, اس سے خود بھی لوگ پانی پیتے ہیں, گھر والوں کو بھی پلاتے ہیں, گھرے بھر کے اپنے پودوں کو بھی سیراب کر لیتے ہیں. یہ ہے دارالعلوم, یہ ہے عالم دین جس نے مقام اجتہاد تو نہیں پایا مگر اس نے یاد کر لیا ہے جو آیات قرآن کا ظاہری مفہوم ہے احادیث سے, اور جزیات جو فیصلے صحابہ کے ہیں ان کو سامنے رکھا ہوا ہے. لہذا جب بھی مسئلہ کوئی لے کے آتا ہے
تپش میں جل رہا تھا، دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں آیا، گھر کا مسئلہ تھا، حلال حرام کا معاملہ تھا، طلاق نکاح کا مسئلہ تھا، رات کا گزرنا مشکل تھا، آ کے کہتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ مفتی صاحب قلم اٹھا کے چند لائنیں لکھتے ہیں، اس کی پیاس بھی بجھتی ہے، اس کے خاندان کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ تیسری زمین میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نہ جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی، یہ سیم زدہ سینے۔ آج کا یہ اجتماع ہمارے نبی علیہ السلام کی اس فرمان کی روشنی میں ہمیں دعوت فکر دے رہا کہ امت کا کوئی انسان بھی سیم زدہ دل والا نہ ہو، اسے کچھ نہ کچھ آیات آتی ہوں، اسے کچھ نہ کچھ احادیث آتی ہوں، اسے کچھ نہ کچھ مسائل کا پتہ ہو، وہ جانتا ہو۔ اور یہی نماز جمعہ کا خطبہ حافظ صاحب کا، علماء کا غور سے سن لے، درس قرآن غور سے سن لے، چلو درس نظامی کے لیے ٹائم نہیں نکلا تو کچھ نہ کچھ یاد ہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ سینہ ویران نہ ہو، مدینہ شمار ہو رہا ہو، سیم زدہ نہ ہو، بنجر نہ ہو۔ اس بنیاد پر ایسے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب جس موضوع پر آج کا یہ جلسہ عظمت قرآن کے لحاظ سے منعقد ہے، یہ ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو زمین تیار ہو رہی ہے، یا جذب کرنے والی یا پانی کو روک لینے والی، روکنے والی۔ ایک حافظ بنتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ آگے علوم دینیہ جن کی وجہ سے انسان کو قرآن کے مطالب کا پتہ چلتا ہے، تو یہ کل اس پر امت کا گزارا ہوگا۔ ہر شعبہ بڑا ضروری ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی بڑے سے بڑا کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ وہ فائدہ ملت کو نہیں دے سکتا جو ایک حقیقی عالم دین دے سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا الانسان انما يحتاج الى الاكل والشرب في اليوم مرة او مرتين وانما يحتاج الى العلم في كل لمحة۔ فرمانے لگے انسان دن میں 1-2 مرتبہ کھا لے تو گزارا ہو جاتا ہے، اس کا دن گزر جاتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر انسان کی یا تو سالانہ ضرورت پوری کرتے ہیں، یا ماہانہ ضرورت پوری کرتے ہیں، یا پنجگانہ ضرورت پوری کرتے ہیں، یا 2 گانہ ضرورت پوری کرتے ہیں، سب مل کے۔ لیکن عالم دین کون ہے؟ فرمایا انما یحتاج الی العلم فی کل لمحہ، عالم دین وہ ہے جو ہر سیکنڈ کی ضرورت پوری کرتا، ہر سیکنڈ، چونکہ ہر سیکنڈ میں کسی نہ کسی کو دین کے مسئلے کی وضاحت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے تشریحات شریعت میں جنت پہنچ جانے کے بعد سب شعبے ختم ہو جائیں، وہاں تو ہر چیز تیار شدہ ہے، اعدت للمتقین، لیکن وہاں بھی عالم دین کی ضرورت لوگوں کو میسر پھر بھی رہے۔ وہاں نہ بڑھئی کی، ترکھان کی، لوہار کی، کمہار کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کچھ تو پہلے رب نے تیار کر دیا۔ کپڑے کے لیے ٹیکسٹائل ملے نہیں، وہ تو جنت کے پھلوں سے تیار ہو کے آتا ہے۔ وہاں کسی کو پکانے کے لیے رکھنا نہیں پڑے گا، روز پرندہ سامنے حاضر ہو جائے گا، اور خادم ہڈیوں اٹھانے کے لیے نہیں ہوگا، اس واسطے جو ہڈیاں بچیں گی پھر پرندہ بن جائے گا۔ لیکن عالم دین کی تو وہاں بھی ضرورت ہے۔ کس طرح کہ لوگ پوچھیں گے ہم نے بہت کچھ رب سے مانگا، تو اپنے علم کی روشنی میں بتا اب مزید کیا مانگنا چاہیے۔ رب مہربان جو ہے تو اس سے مانگنا چاہیے، تو بتا رب سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو اس واسطے آج یہ پراپوگنڈا ہے مغرب کا، وہ کہتے ہیں یہ مدارس، یہ رکے ہوئے تالاب ہیں، یہ بند کنویں ہیں، یہ کوئی یوزفل شہری نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے سب مل کے وہ ضرورت پوری نہیں کرتے جو اکیلا عالم دین اپنے ماحول کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ سوچ لیں، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، ہمارے ملک میں کتنا بجٹ کالجز یونیورسٹیز کے لیے، اور اس کے مقابلے میں مدارس تو اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں، مگر جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ملک نے کہا بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے۔ اب ہمارے جواب دے چکے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے یا تو مریض بیرون ملک جائے گا یا ڈاکٹر وہاں سے آئے گا۔
کوئی ٹیکسٹائل کا شعبہ، کوئی ٹیکنالوجی کا شعبہ جن پہ اربوں روپیہ ہمارا لگتا ہے، وقت آنے پر وہ خود کفیل نہیں ہوتے، ہمیں ماہرین بیرون ملک سے منگوانے پڑتے ہیں۔ شان ہے مدارس دینیہ کی، رب کعبہ کی قسم ہے، آج تک ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا جب دین کے مسئلے کی وضاحت کی ضرورت پڑی ہو تو آگے جواب آیا ہو یہاں کے علماء نہیں بتا سکتے، بیرون ملک سے مفتی آئے گا تو بتائے گا۔ جن پر کروڑوں روپیہ لگے، اربوں روپیہ لگے، وہ تو خود کفیل نہ بنے، اور جو اپنی مدد آپ کے تحت چراغ جلیں یہ پھر بھی روشنی دینے والے ہیں۔ اس واسطے مدارس دینیہ ہمارے اساسی کیمپ ہیں اور یہ مورچہ ہے، فائدہ دنیا میں بھی اس کا، فائدہ آخرت میں بھی اس کا۔ آج جن بچوں نے حفظ قرآن کیا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے فارغ ہونے والوں کو وہ تبریک ملی ہے جو انہیں ملی، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَأَ طٰہَ وَیاسین قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ۔ رب ذوالجلال نے طٰہَ اور یاسین کی خود تلاوت کی۔ کب کی؟ یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ زمین کے مکیں تھے، نہ آسمان کے ستارے تھے، نہ زمین کے نظارے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ قرآن پڑھ رہا تھا، فرشتے قرآن سن رہے تھے، طٰہَ اور یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، قالت بول اٹھے طوبیٰ لأمہ ينزل ھذا علیہا، مبارک ہو مولا اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ جس زمین پہ بیٹھ کے عظمت قرآن کانفرنس کر رہے ہو، اس کی تخلیق سے 1000 سال پہلے قرآن رب نے پڑھا، فرشتوں نے سنا، حالانکہ وہ خود اچھی تسبیح کرتے ہیں، کمال ان کو حاصل ہے، مگر جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط۔ فرشتے بول اٹھے طوبیٰ لأمہ ينزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ یہ ساری امت کو مبارک مل گئی۔ اس کے بعد خاص طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ان زبانوں کو جن سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینے بن جائیں گے۔ اب سوچو، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے مبارکباد کسے ملی؟ اس امت کو بالعموم، حفاظ کو، علماء کو، یہ ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بیٹھ کر دین پڑھنے والے، ان کو کس وقت سے یاد کیا جا رہا ہے؟ آج ہدیہ تبریک ہے ان طالب علموں کے لیے، طالبات کے لیے، والدین کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، مدرسین کے لیے، منتظمین کے لیے، مگر یہ مبارک بات میں نے زبان سے ابھی بولی، فضا میں گھل مل گئی، مگر میں تو اس مبارک بات کی بات کر رہا ہوں جو صدیوں پرانی ہے۔ صدیوں پہلے زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے رب نے مبارک بات فرشتوں نے رب کے دربار میں جمع کروا دی اس امت کے لیے۔ یہ فیض ہے میرے نبی علیہ السلام کی نسبت کا۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ کیا انداز ہے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی بنیاد پر۔ ابھی اس زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، اس وقت بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن والوں کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ اس واسطے یہ عظیم شعبہ جس کے اتنے برکات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، میرے پاس جو علم ہے اس کی مثال خزائن جیسی ہے۔ خزائن خزینہ کی جمع ہے۔ خزینہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمایا، لفظ خزانہ جو ہے جب بولا جائے تو خود بخود یہ بات ذہن میں آتی ہے، جو خزانہ ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو تالے لگے ہوتے ہیں، اس کے پہرے دار ہوتے ہیں،
تو جب یہ لفظ بولے تو سوال ابھر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ کے خزانے تو رہیں گے مگر بند خزانوں کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھ امت کے سینوں کو دیکھ رہی تھی. احرس القرآن، میری امت قرآن کی کاشتکاری کرتے رہنا. احرس القرآن، قرآن کی فصلیں اگاتے رہنا، قرآن کے گلشن سجاتے رہنا. آج یہ جو گلشن سجا ہے یہ فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا. جب پوچھا جا رہا تھا، سوال ابھر رہا تھا خزانوں کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا طوبی لرجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. صحابہ یاد رکھنا قیامت تک میرے خزانے باقی رہیں گے اور قیامت تک خزانے کھولنے والی چابیاں بنتی رہیں گی. کیا مقام ہے اس بچے کا، گھر سے آیا تھا فلاں بن فلاں تھا، کوئی مزید تعارف نہ تھا، کوئی مزید شان نہ تھی، اب جا رہا ہے تو نبوت کے خزانے کی چابی بن چکا ہے. کتنا کرم ہے میرے نبی علیہ السلام کا. کسی کا بیٹا مگر اس کو اپنا قرب کیسے دے دیا. چابی کا بڑا راز کا رشتہ ہوتا ہے تالے کے ساتھ. بڑا لوہا چابی سے تالے کے قریب کرو وہ بات نہیں مانے گا، چابی کی بات مان جائے گا. چھوٹی سی چابی سے بڑا تالا کھلے گا، پھر چھوٹے سے تالے سے بڑا دروازہ کھلے گا، اور پھر چھوٹے سے دروازے سے بہت بڑا خزانہ کھل جائے گا. وہ جو کسی کسان کا بیٹا تھا، کسی مزدور کا بیٹا تھا، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا تھا، آج پہنچا ہے، پڑھ کے جا رہا ہے. زبان رسالت سے لقب کیا ملا ہے؟ اس کو کمی مت کہنا، اس میں کوئی کمی نہیں رہی. ہم نے نبوت کے خزانوں کا وارث بنا دیا ہے. اب اس کی زبان چلے گی تو میرا دین بٹے گا، میرا نور بٹے گا، میرا دین پھیلے گا. طوبی لرجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. جب پورا عالم دین بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے شر کے آگے تالا بن جائے گا، خیر کی چابی بن کے خیر بانٹتا رہے گا. میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. یہاں میں نے قرآن و سنت سے جو تشریحات آپ کے سامنے رکھیں، آخری حدیث شریف جو میں بیان کر رہا تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ایک خزانہ نہیں کئی ہیں، اور قیامت تک خزانے بانٹنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اگر تجھ سے کوئی پوچھے دارالعلوم کی تعریف کیا ہے، مدرسہ کسے کہا جاتا ہے، تم کہہ سکتے ہو زبان نبوت نے مدرسہ کی تعریف یہ کی ہے کہ مدرسہ وہ ہے جہاں نبوت کے خزانوں کو کھولنے والی چابیاں تیار ہوتی ہیں. چابیاں بنتی رہیں گی، تالے کھلتے رہیں گے. یہ چابیاں تیار ہو رہی ہیں، ایک مرحلہ طے کر لیا ہے. اس سے آگے مراحل وہ درس نظامی کے، وہ علوم قرآن کے مراحل ہیں. یاد رکھنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی شان ملی ہے. اس قرآن کی عظمت سننے بیٹھے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے یہ کہا تھا، حلیہ میں یہ روایت موجود ہے، فرمانے لگے مثل کتاب احمد بین الکتب کوعاء فیہ لبن کلما مخضتہ اخرجت زبدۃ. اے میرے کلیم تجھے بتاؤں کہ میرے حبیب کے کتاب کا مقام کیا ہے. جو کتاب میں اپنے حبیب کو دوں گا وہ قرآن ہے. اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسا برتن ہے جس میں دودھ ہو. دودھ کیسا؟ پر جس کو جتنا بھی بلویا جائے وہ لسی نہیں بنتا، مکھن دیتا ہی رہتا ہے. کلما مخضتہ اخرجت زبدۃ، جتنا بلو گے رڑکو گے اس سے مکھن نکلے گا، دودھ نہیں بنے گا. صحابہ نے سیر ہو کے مکھن کھایا. یہ نہیں کہ تابعین کو کچھ نہیں ملا، ان کا بھی حصہ باقی رہا. تابعین کے بعد تبع تابعین آ گئے، انہوں نے بھی سیر ہو کے کھایا. اب 4 صدی کے مفسر دیکھو، محدث دیکھو، ان کو بھی حصہ ملا. چلتے چلتے امام احمد رضا بریلوی تک بات پہنچی، حصہ ان کو ملا. آج بھی جو محنت کرے گا، جگر پگھلائے گا، کوشش کرے گا، قرآن اسے محروم نہیں رکھے گا، اس کو مکھن ضرور ملتا رہے گا. اس واسطے مدرسہ وہ مقام ہے جہاں کلام الہی سے تیار شدہ مکھن لوگوں کو کھلایا جاتا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے
غذا بخشی جاتی ہے. اتنا وسیع اس کا انداز ہے. چونکہ محبوب علیہ السلام نے خزائن کے لفظ بولے صرف ایک کنسپٹ کے لیے کہ کیا کچھ ہوگا وہاں پہ جو آگے بڑھتا رہتا ہے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خزانے میں کیا کچھ ہے, اس کا اندازہ کچھ تھوڑا سا تب لگے گا جب پتا چلے گا کہ میرے محبوب کی مٹھی میں کیا کچھ آتا ہے. بخاری شریف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, نماز پڑھائی ہے, ہاتھ اونچا کیا ہے, قدم آگے بڑھائے ہیں, پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا, قدم بھی پیچھے ہٹا لیے. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا تھا؟ فرمایا, میں نے جب ہاتھ اونچا کیا تھا تو جنت کا گچھا پکڑا تھا. کھڑے مدینہ شریف کی زمین پر ہیں اور ہاتھ جنت بری میں پہنچ چکے ہیں. جنت پتہ ہے کتنی دور ہے؟ حدیث شریف کے مطابق جو مسند امام احمد میں ہے, ہم نے پیمائش نہیں کی مگر نبی علیہ السلام کی زبان نے بیان کیا. زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر, ہر آسمان کے اندر 500 سال کا سفر, ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر. 7 آسمان مکمل ہوں تو پھر جنت ہے. جنت کتنی اونچی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ آخری آسمان سے عرش تک اتنا ہی سفر ہے جتنا زمین سے 7ویں آسمان تک کا سفر ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جنت کی چھت عرش بری ہے. تو پھر پتا چلا جنت کی اپنی اونچائی اتنی ہے جتنا زمین سے لے کر 7ویں آسمان کی اونچائی ہے. وہ جنت خیال آ رہا تھا اس کو کہ اتنی اونچی ہے, اتنی اونچی ہے. بریلی سے میرے امام کا عشق بول پڑا, کہنے لگے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے؟ دیکھو تو صحیح بھیک کس عالی گھر کی ہے. جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنی بڑی بھیک ہوتی ہے. تو جن کی بھیک اتنی اونچی ہے ان کے گھرانے کا دروازہ کتنا اونچا ہوگا. اب یہ جنت اتنی دور ہے مگر میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگی. نماز کے اندر ہاتھ پہنچا ہے اور ہزاروں سال کا سفر طے کرتے ہوئے جنت تک جا پہنچا ہے. حدیث بخاری کی ہے. تو عقیدہ یہ بھی ظاہر ہو گیا, جن کا ہاتھ زمین سے آسمان تک پہنچنے میں بلکہ جنت تک پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگائے, اس ہاتھ کو مدینہ شریف میں یہاں آتے کتنی دیر لگے گی. یہ صحیح بخاری شریف ہے, کوئی توہم پرستی نہیں ہے. لیکن یہ بات تو ضروری ہے, کچھ لوگوں نے آج سیرت بیان کرنے کا یہ انداز اختیار کیا تھا, ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, انہوں نے بھی شادی کی, ہم نے بھی کی, ان کا بھی جسم ہمارا بھی جسم, ان کے بھی قدم ہمارے بھی قدم. میں کہتا ہوں یہ تو عام انسان کی سیرت تم بتا رہے ہو. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بتاؤ ہاتھ کتنے ہیں, یہ تو بچے کو بھی پتا ہے. ظالموں یہ بتاؤ بازو لمبا کتنا ہے, ہاتھ کھلا کتنا ہے. کھڑے مدینہ شریف کی زمین پر ہیں, ہاتھ جنت بری تک پہنچ چکا ہے. کتنا بازو لمبا ہے, کہاں تک پہنچا ہے. اب فرما میرے صحابہ میں نے گچھا پکڑا تھا مگر میں نے توڑا نہیں. کیوں؟ اللہ نے جنت کو چھپایا ہے. اگر گچھا زہر کر دوں گا تو جنت زہر ہو جائے گی. ہاتھ میں پکڑ کے میں نے چھوڑ دیا کہ رب کے نظام میں مداخلت نہ کروں. لیکن بتاؤں جو گچھا میرے ہاتھ میں تھا وہ کتنا بڑا تھا. اب گچھے کے سائز سے پتا چلے گا کہ مٹھی کا سائز کیا ہے, ہاتھ میں کیا کچھ آتا ہے. بخاری شریف میں میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے, لو تناولتو لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا. اگر میں گچھا توڑ لیتا میرے صحابہ تم بھی کھاتے, تمہارے بیٹے بھی کھاتے, تمہارے پوتے بھی کھاتے, تمہارے پڑ پوتے بھی کھاتے, حجازی بھی کھاتے, یمنی بھی کھاتے, عراقی بھی کھاتے, ہندی سندھی پاکستانی, ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہتی, میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا. اب بتاؤ جن کے ہاتھ کا ایک گچھا اتنا بڑا ہو, جن کی مٹھی کا یہ حال ہے, ان کے خزانے کا عالم کیا ہوگا. لہذا مت سمجھنا کہ مدرسہ سے پڑھ کے چھوٹی سیٹ ملے گی. نہیں, یہ سیٹ وہ ہے جو ساری سیٹوں سے بڑی سیٹ ہے. یہ وہ انداز ہے. کون ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام اپنا وارث کہیں, یہ دین پڑھ جانے والا, اس کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا ورثہ حاصل کرتا ہے. من اخذ بحظ وافر. باقی لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ وراثت
بٹتے بٹتے ختم ہو جائے گی، مجھے ختم ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جو میرا ورثہ لینے آئے چھوٹی گٹھڑی نہ باندھے، آخری سانس تک باندھتا رہے، وہ ہمیشہ باندھتا رہے۔ اس واسطے آج شوق ہے تمہیں کہ تم سنو داتا صاحب کی تقریر، شوق ہے تمہیں تمہاری ملاقات ہو امام بخاری سے، تم یہ چاہتے ہو کہیں امام اعظم ابو حنیفہ درس قرآن دے رہے ہو ہمیں مل جائیں، مگر وہ زمانہ بیت گیا۔ اس کا ایک حل بتاؤں، تمہارا منا سا بچہ جگر کا ٹکڑا مدرسہ میں پہنچا، قرآن پڑھ کے عالم دین بنا، اب اس کی زبان چلے گی امام بخاری بولیں گے، اس کی زبان سے داتا صاحب بولیں گے، اس کی زبان سے غوث پاک بولیں گے، اس کی زبان سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بولیں گے۔ لہذا یہ شوق دل میں رکھو کہ ہم نے اس امت کو محدث دینا ہے، مفسر دینا ہے۔ کل تمہاری روح جب نکل رہی ہوگی فرشتے چوم کے رب کے دربار میں پہنچائیں گے، یہ وہ ہے جو امت کو ایک مفسر بیٹا دے کے جا رہا ہے۔ اس واسطے یقیناً سارے شعبہ جات کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ماڈرن جو ایجوکیشن ہے اس کے مخالف نہیں ہے، اس کے حامی ہیں، مگر بیس کیمپ ہمارا وہ دین ہے۔ ہمارا گزارا حلال و حرام کے بیان کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہمیں امریکہ کہتا ہے تمہیں آزادی دوں گا، برطانیہ کہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو آ جاؤ تمہیں آزادی دیں گے۔ ہم نے پوچھا کیا آزادی ہے تمہارے نزدیک؟ تو کہنے لگے یہ اسلام نے جکڑا ہوا ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ ہم کہیں گے جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو، یہ ہے آزادی، آ جاؤ ہم تجھے آزادی دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آزادی ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، کیوں؟ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، یہ تو ہمارے گدھے کا بھی طریقہ ہے۔ تم نے ریسرچ کر کے یہ ڈھونڈا جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کر لو، یہ کام تو ہمارا کتا بھی کر رہا ہے، نہیں دیکھتا کہ رشتہ کیا ہے، میں نے کہاں جانا۔ تو مغرب ہمارے نوجوانوں کو ڈنگر بنانا چاہتا ہے، ڈنگر سے بھی نیچے لے جانا چاہتا ہے، مگر گنبد خضرا کا نور فرشتوں سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم نے کلمہ برطانیہ کا نہیں پڑھا، واشنگٹن کا نہیں پڑھا، ہم نے تو گنبد خضرا سے وفا کا حلف اٹھایا ہے۔ ہم نے کعبے کی ہریالی جو ہے، کعبے کا جو نور ہے، حرم انوار حرم ہے، ان کے ساتھ وفا کا جذبہ رکھا ہے۔ اس واسطے مدرسہ کی طرف متوجہ رہو، اس کو پھیلاؤ، اس کو مضبوط کرو۔ یہاں سے نکلنے والا وہ حلال و حرام بیان کرے گا۔ ہمیں ناز شریف سے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہماری روح کی غذا ہے، مگر نعت خان کل تمہیں حلال و حرام کا فرق کیسے بتائے گا؟ نو زائدہ مسائل کا حل کہاں سے دے گا؟ آج 25 روپے کی کیسٹ سے نعت خان تیار ہو جائے گا، مگر یہ نگینہ فقیہ بنتا تو کیا کمال کرتا، جگر پگھلاتا، قرآن پڑھتا، مفہوم میں غوطے لگاتا، کل جب رات پڑتی اس کے چہرے سے نور نکلتا دن ہو جائے۔ اس بنیاد پر آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو وقف کرو، کم از کم ایک تو دین کو دے دو، اور یہ تب ہوگا جس وقت بچوں کے سامنے گھر میں بیٹھے ہوئے تم کسی کرپٹ سیاستدان کی تعریف نہیں کرو گے، کسی بے ہنجار کھلاڑی کی تعریف نہیں کرو گے، کسی فلمی ایکٹر اور فلمی سٹار کی بات نہیں کرو گے۔ اگر تم ان کا نام رشک سے لو گے تو بچہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ کیا مقام ہے اس انسان کا جس کی اتنی قدر میرے باپ کے دل میں ہے، میں بھی وہی بنوں گا۔ لیکن اگر بچوں کے سامنے تم کہو کیا مقام ہے داتا گنج بخش اجمیری کا، کیا مقام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، کیا مرتبہ ہے امام احمد رضا بریلوی کا، جس وقت اہل علم کی بات کرو گے تو بچے سمجھیں گے کتنا بڑا مقام ہے، میرا باپ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو کاش میں کہیں اپنے باپ کی آس کو ٹھنڈا کر دوں، میں پوری کر دوں اپنے باپ کی آس کو۔ وہ پھر مدرسہ میں رسیوں سنگلیوں سے باندھنا نہیں پڑے گا، وہ گھر ہی آدھا پڑ چکا ہوگا، اتنا دماغ اس کا تیز، وہ پرواز کے لیے مائل ہو چکا ہوگا۔ جو ہی چھوڑو گے تو وہ فوراً اپنا کام کرتا چلا جائے گا۔ اس واسطے آج ضرورت ہے، ہمارا بیس کیمپ ویران ہوتا جا رہا ہے، جہاں سے حلال حرام بیان ہونا ہے۔ ہمارا زندگی کا دستور گدوں جیسا تو ہو نہیں سکتا کہ حلال حرام کے امتیاز کے بغیر جہاں سے چاہے کھا لے۔ مومن کھاتا بعد میں ہے، یہ پہلے دیکھتا ہے کہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، یہ ٹیسٹ چیک نہیں کرتا، یہ حلال و حرام دیکھتا ہے۔ تو حلال و حرام دیکھنے والے
بیان کرنے والے ماہرین بھی تو تیار کرنے چاہیے. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کا کمال ہے. انہوں نے جگر پگھلایا، ہمیں پڑھایا، ہم تک دین پہنچایا. اگر آج ہم سوئے رہے تو اگلی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، وہ بنجر ویران سینے رہ جائیں گے. اس واسطے ان تک دین پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اور یہ بیس کیمپ ہے. تعداد دیکھ لو، ایک شہر میں سکول میں کتنی تعداد ہے، مدرسہ میں کتنی ہے، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اغیار ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. وہ ہونا چاہیے مگر وہ تو ثانوی حیثیت ہے. یاد رکھنا جتنی بھی ماڈرن لینگویج ہیں، جو بھی ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے، بڑی شان ہے اس کی، لیکن میں اس کو اینک سمجھتا ہوں اور دینی تعلیم کو آنکھ سمجھتا ہوں. جس کی آنکھ ہی نہ ہو اس کو اینک کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اسلامی کلچر میں، ہمارے معاشرے میں دین کے ماہرین نہ رہے، ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے. اینک کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، مگر اینکوں آنکھ ہوئی نہ تو گزارا کیسے ہوگا؟ قوم شروع ہو گئی اینکیں تیار کرنے کے لیے. آنکھوں کی بھی ضرورت ہے، پہلے آنکھیں پھر اینکیں، اس کی بھی ضرورت ہے. دور دور تک آواز پہنچانے کے لیے ان سارے ذرائع کی ضرورت ہے. مگر معذرت کے ساتھ یہ تو اقبال نے بھی کہا تھا، نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی. جہاں پرانی بجلی نہیں ہوگی، نہیں آ کے کیا کرے گی؟ اصل تو وہ پاور ہے کہ اگر رکا لکھے حضرت عمر نیل کو تو پانی مانے بات کو. اگر زمین کانپنے لگے وہ کوڑا مارے. اگر عمر نے عدالت نہیں کی تو پھر کانپ لے، اگر کی ہے تو میں کانپنے نہیں دوں گا. اور زلزلہ رک جائے، یہ پاور جو ہے وہ ہماری حقیقی پاور ہے. باقی ساری اس کے ساتھ اٹیچ مجازی طاقتیں ہیں اور اس کے ساتھ آگے جانے والی ہیں. اس بنیاد پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس بات پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حکیم احمد شجاع پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے سیکرٹری جنرل تھے. جس وقت وہ ریٹائرڈ ہو گئے، انہوں نے پاک پتن شریف میں جا کر وہ شفٹ ہوئے. وہاں ایک مدرسہ تھا جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایک ایجوکیٹڈ انسان تھے. انہوں نے کہا یہ مدرسہ کیا دے سکتا ہے ہندوستان کو؟ اس وقت جو متحدہ ملک تھا، ایڈوانس ہندوستان چاہیے، لہذا میں اس کو سکول میں تبدیل کرتا ہوں. سکول بنا دیا، سکول چلتا رہا. جب احمد شجاع، ان کی کتاب خون بہا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے میں پاک پتن شریف سے جب چلا گیا لوگوں نے مدرسہ شروع کر دیا، سکول بند کر دیا. اب وہ زمانہ کوئی کئی ایک اکا دکا سکول ہوتے تھے. انہوں نے بڑا احسان کیا ملت پر کہ میں نے سکول دیا ہے. اب لوگوں نے سکول بند کر دیا، دارالعلوم شروع کر دیا. احمد شجاع ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کے پاس اپنی شکایت لے کے آ گئے اور کہنے لگے، اقبال لوگ کتنے احسان فراموش ہیں، میں نے بڑی محنت کر کے سکول بنایا تھا اور انہوں نے پھر سکول بند کر دیا، مدرسہ شروع کر لیا ہے. کتنے لوگ احسان فراموش ہیں. مدرسہ کیا کر سکتا ہے بر صغیر میں؟ سکول بر صغیر کو ماڈرن بنائے گا. احمد شجاع کہتے ہیں میں بول رہا تھا، اقبال آنکھیں بند کر کے سرد آہیں لے رہے، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری داستان ان کے کلیجے میں اتر رہی. یہ ابھی بولیں گے تو میری حمایت کریں گے. کہتے ہیں جب میں نے داستان ختم کی، اقبال نے آنکھیں کھولی تو کہا، احمد شجاع سنو، مجھے افسوس ہے تمہاری باتوں پہ. جب تک تمہاری طرح میں بھی جوان ہوتا تھا یہی سوچ میری بھی تھی. میں نے کئی سال اپنی شاعری سے اس کو پانی دیا، مگر جب میں یورپ سے ہو کے آیا ہوں، یورپ کی گندی نالیوں میں بچے انسانی روتے میں نے دیکھے. اس گندگی کو دیکھ کر میں نے اس فکر سے توبہ کر لی ہے. احمد شجاع دیکھو اندلس میں کتنی دیر مسلمان رہے، اب وہاں سوائے الحمرا کے کوئی نشانی نہیں بچی. اگر تم چاہتے ہو کہ بر صغیر میں دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا اسلام کی کوئی نشانی نہ بچے تو پھر تو مدرسہ بند کر دو. اور اگر چاہتے ہو کہ اسلام گلی گلی میں نظر آئے تو کہا، اقبال کہتا ہے یہ سکول کا بابو نہیں دکھا سکتا، دارالعلوم کا درویش دکھا سکتا ہے. بر صغیر میں اگر فنکشنل اسلام دیکھنا چاہتے ہو، ہر گلی میں اسلام دیکھنا چاہتے ہو
تو اقبال کہنے لگے مدرسہ کا بچہ یہ کر سکتا ہے یہ کام، ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، یہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں، یہ اندھیروں کو چیرتے ہیں، اور یہ اسلام کی روشنی کی امین ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا یہ میرے نزدیک پاک پتن شریف والوں نے برا نہیں کیا، اچھا کیا ہے، انہوں نے وہ دارالعلوم کہ جس سے نکلنے والے شیر کل اسلام کے ضامن ہوں گے یہ تیار کیے ہیں۔ اس واسطے افسوس نہ کرو، اس بر صغیر میں ملت کی اگر نگہبانی کر سکتا ہے تو وہ کسی دارالعلوم کا پڑھا ہوا انسان کر سکتا ہے۔ تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں امام تفتازانی بیٹھے۔ تفتازانی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور علوم دینیا سے تعلق ہے، تفتازانی کا نام ان کے لیے ایک اتھارٹی ہے۔ امام تفتازانی یہ درسیات میں پیچیدہ سے پیچیدہ جو کتابیں ہیں ان کی شرح امام تفتازانی نے کی۔ امام تفتازانی بیٹھے تھے، بارش ہونے لگی، بارش تیز ہوگی، سیلاب آ گیا اور محل سے پانی ٹکرانے لگا۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا میں اب جا رہا ہوں۔ تیمور لنگ نے کہا کیوں جاتے ہو؟ کہا خطرہ ہے کہیں محل گر نہ جائے۔ تو کہا خطرہ کس چیز کا؟ میں حق میں وقت بیٹھا ہوں، تم ایک ملا ہو، تمہارے مر جانے پر زیادہ نقصان ہوگا یا میرے مر جانے پر؟ میں بیٹھا ہوں، تمہیں کیا خطرہ؟ تو امام تفتازانی کہنے لگے تو مرے گا، تیری سیٹ پر ہونے میں 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے، تو اس سے بڑا احمق تیار بیٹھا ہے جو تیری جگہ بیٹھ جائے گا۔ اگر تفتازانی مر گیا 30 سال کوئی پڑے گا تو پھر تفتازانی مرے گا، جگر پگھلائے گا، محنت کرے گا، تب جا کے ایسا ہوگا۔ آج ہمیں وقت ہے ہم اپنے بچوں کو اسپیشلسٹ بنائیں قرآن و سنت کا، جو دوسرے تمام اسپیشلسٹوں کی رہنمائی کریں، ہر طرف نور بکھیریں، ہر طرف انقلاب آ جائے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان دن رات اسی مشن پہ مامور ہے۔ آج ہم جس ماحول میں یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، میں بڑا مسرور ہوں کہ قبلہ حافظ صاحب کی ارادت اور آپ کی خدمات کہ ایک جمع غفیر انسانی پھولوں کا گلشن مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ مہکتی خوشبو والے گلاب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات سلگ رہے ہیں، جلس رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بارود کی بدبو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز تک جا پہنچی۔ اللہ سے دعا کرو، براعت کی رات آنے والی ہے، اللہ ہمیں ایسے حالات سے نجات دے اور پاکستان کو رب ذوالجلال استحکام عطا فرمائے، اس کو امریکہ کے حواریوں اور دہشت گردوں سے نجات عطا فرمائے۔ داتا دربار کا تقدس اس وقت نہ بھولنے والا زخم ہے۔ یہ محض ایک شخص پہ حملہ نہیں تھا، یہ تو کروڑوں انسانوں کے ملی تشخص پہ حملہ تھا، یہ خاندان کی پونجی پہ حملہ نہیں تھا، یہ تو بر صغیر کے مسلمانوں کی صدیوں کی کمائی پہ حملہ تھا، یہ چند افراد پہ نہیں، کروڑوں مسلمانوں کے اعتقاد پہ حملہ تھا۔ اللہ اللہ کیا علو شان گنج بخش کا، آج بھی ہے محترم فرمان گنج بخش کا، جس نے بویا تھا زمین ہند میں تخم یقین، بھول نہ جانا کبھی احسان گنج بخش کا۔ کرگسوں کو کیا پتا ہو گلشنوں کی شان کا، مرتبہ جانے جو ہو انسان گنج بخش کا۔ کر لیا ہے عاقبت کو ان دھماکوں سے خراب، کیا بگاڑیں گے سبھی شیطان گنج بخش کا۔ موت کے سوداگروں نے کر دیا قصہ تمام، پھر بھی ہے معمول پہ ایوان گنج بخش کا۔ آج بھی جوبن پہ ہے فیضان گنج بخش کا، آج بھی بھوکا نہیں مہمان گنج بخش کا۔ کہہ رہا ہے حکمرانوں سے شہیدوں کا لہو، روک نہ پاؤ گے تم طوفان گنج بخش کا۔ گر یہی انداز غفلت حکمرانوں کا رہا، لے ڈوبے گا ان کو یہ بحران گنج بخش کا۔ ایک آصف ہی نہیں صدمات سے رنجیدہ دل، آج تو ہے ہر طرف عنوان گنج بخش کا۔ اہل سنت کو اپنی نیند چھوڑ کے اس خون کے صدقے اب بیدار ہو جانا چاہیے۔ داتا دربار کا افسردہ ماحول سنیوں تم سے تقاضا کر رہا ہے۔ یہ خون جو ٹپکا داتا کی چوکھٹ پہ ان دیوانوں کا، یہ کس وحشی کی حرکت تھی؟
یہ کام نہیں انسانوں کا، میں بتلاتا ہوں سائل کو یہ لو ہے کس کے ہاتھوں پر، یا کچھ ابلیس کے چیلے ہیں، یہ کام ہے کچھ شیطانوں کا، جس جا پہ موت کا حملہ ہو وہاں چھا جاتی ہے ویرانی، پر دیکھو داتا کے در کو ہے آج بھی رش مستانوں کا۔ جس عہد میں ولیوں کے در پہ انسانی فصلیں کٹ جائیں، کیا کام وہاں سلطانی کا، کیا کام وہاں سلطانوں کا۔ اے سوئے سنی جاگ ذرا، اس خون میں صبح صادق ہے، تو اپنی جرت غیرت سے اب موڑ دے رخ طوفانوں کا۔ افسوس یہاں دستور نہیں، کوئی سن لے بات شریفوں کی، حالات یہ ہم سے کہتے ہیں ایک ڈھیر ہو یہاں گریبانوں کا۔ لے جاؤ داتا کے در پہ ایک سر اپنا نذرانے میں، یہ وقت نہیں گلدستوں کا، یہ وقت نہیں گلدانوں کا۔ تم اپنے زور بازو سے حالات کے تیور بدلو گے، نہ ڈھونڈو تم بے ساکھی کو، نہ دیکھو در بے گانوں کا۔ ہم آصف کب تک روئیں گے حالات کے خونی منظر پر، اب رونا دھونا بند کر دو، نہیں کام یہ شیر جوانوں کا۔ اس واسطے کسی سیاسی پاور پر اعتماد کیے بغیر اپنی پاور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر داتا کے تقدس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ 5 اگست کو لاہور میں ناموس داتا گنج بخش کاروان چلایا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، صبح 10 بجے سے مینار پاکستان سے چلے گا، لاہور کی مختلف گزرگاہوں سے ہوتا ہوا داتا صاحب پہنچے گا۔ ہم اپنے 23 مطالبات اور داتا صاحب کے تقدس کی خاطر یہ کاروان چلا رہے ہیں۔ 8 اگست کو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر شہدائے داتا دربار کا ختم چیلم شریف ہے، اس میں بھی شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس گلشن کو مزید رونق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آنکھ میں آنسو ہے، اظہار ارادت کے لیے دل کے ٹکڑے لایا ہوں، نظر عقیدت کے لیے۔ میں اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کی عقیدت اور محبت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میرے لیے ہر غریب، ہر امیر، ہر چھوٹا، ہر بڑا قابل صد احترام ہے۔ میں اپنے مفکر اسلام کے قدموں جس زمین نے اس کی قدم بوسی کی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور جو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ تو مر جائے گا، لیکن میں اب چراغ سحری ہوں، یہ اللہ کا گھر بن چکا ہے، اللہ اسے آباد کرنے والا پیدا کر دے۔ یہ آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس گھر کو وسعت دی، ان لوگوں نے اپنا خون دیا، پسینہ دیا، دولت دی، وقت دی۔ اب مولا اس گھر کی آبادی کرنے والا پیدا کر دے تاکہ یہ گھر آباد ہو جائے، قیامت تک علماء دین پیدا ہوں۔ میں تو کسی کی جوتیوں کا صدقہ اپنی عمر پوری کر رہا ہوں۔ کوئی تو اٹھے، کوئی تو ماں کا لال اٹھے جو اپنی دنیا کو چھوڑ دے، اپنی آخرت کو لے لے، اپنے خون سے دین کا چراغ جلائے۔ اور یہ آج شاید اسی لیے حضرت کے قدم یہاں آ گئے کہ کوئی ادارہ صراط مستقیم میں چلا جائے اور سیدھا صراط مستقیم پہ قائم ہو کر جنت میں چلا جائے۔ کوئی تو اس گلشن کی آبیاری کرے۔ آج یہ اتنا بڑا حال، یہ جو تعمیر ہوا ہے، یہ تمہاری محنتوں سے، یہ سب نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ جس شخص کا نام محمد شریف بٹ تھا، اس نے زندگی میں کہا کہ یہاں مسجد کیسے بنے گی،
لیکن محمد شریف تیرے الفاظ پورے ہو گئے، آج تیرا پورا گھر مسجد میں شامل ہو گیا۔ آج ان کے بچوں نے 3 دکانیں اور 1 گھر، اور راشد بٹ صاحب نے اپنے بھائیوں کی طرف سے اس مسجد کو اور دے دیا کہ یہ مسجد، بھائیوں اسے آباد کرنے کے اسباب پیدا کرو۔ حضرت نے تو دل کی بات کہہ دی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بات ان کی ہے، زباں میری ہے۔ کوئی چراغ جل جائے، بھوپال والا کے لوگوں، حضرت یہ عقیدت سے آئے ہیں، یہ محبت سے آئے ہیں، یہ دھکیل کے نہیں آئے، یہ تو پیار سے آئے ہیں، یہ تو علم و ادب سے آئے ہیں، یہ تو دیوانے بن کے آئے ہیں، یہ کسی پراپیگنڈے سے نہیں آئے، یہ تو حضور کے نام پہ اس طرح ہاتھ جوڑے ہیں تو آج آئے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے پہلے دعا میں کہا تھا، کیا کہا تھا کہ یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جانیں رہیں، جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، حضرت کی بھی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، پر میرے دل کی دعا ہے تحفظ ناموس رسالت رہے اور عظمت قرآن رہے۔ میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میری دعا ہے حضرت کا قدم یہاں آتا رہے، برکتیں ہوتی رہے، اور کوئی تو ایسا اٹھو جو یہ کہہ دے کہ تمہارے خون سے جلائے ہوئے چراغوں کو ہم اپنے خون سے رکھیں گے حشر تک روشن، اور تم مر بھی جائے گا تو یہ چراغ بجھے گا نہیں، یہ چراغ جلے گا اور روشنی دے گا۔ مجھے ان سے کیا جو منحواری اللہ نہ بن کے آئے۔ آپ بڑے میرے باپ ہو، میرے ہم عمر، میرے بھائی ہو، آپ جانتے ہو میرا باپ نہیں ہے دنیا میں، آپ جانتے ہو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ جانتے ہو میری کوئی بہن نہیں ہے، آپ جانتے ہو کہ میری ماں نہیں ہے۔ میں ان ماں، ان بہنوں، آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، بڑوں کو باپ سمجھتا ہوں، چھوٹوں کو اپنے بیٹے سمجھتا ہوں، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی عظمت پہ حرف نہ آنے دینا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کی ساکھ کو برقرار رکھنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہوتی ہے، جن کا وضو ہے وہ نماز پڑھ لیں، جن کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں۔ اذان شروع ہونے لگی ہے بھائی، اذان